بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی اللہ و آتی رسول و اولی الامر منکم۔ دعا ہے کہ مالکان عزت آج کی اس مجلس کے انتظامات اور آج کی اس مجلس کے بانی جناب سید انتصار حسین شاہ صاحب اور ان کے خانوادہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ولایت علی چینل جو کہ ائمہ آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو اور ہر معصوم کی ظہور اور ہر معصوم کی شہادت پہ اس مولا کی سیرت کو زمانے بھر میں نشر کرنے کا وسیلہ بنا ہوا ہے، سرکار ولی العصر اس کاوش اور اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ دن مخصوص و منصوب ہے شہنشاہ عالمیان سرکار ولی العصر کے پاک والد اور اقلیم امامت کی 11ویں تاجدار سرکار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد خداوند متعال نے قرآن میں واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی جو تم میں ہے۔ یہاں پر خداوند متعال نے ایک ہی اطاعت 3 لفظوں کے ساتھ بیان کی ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ یہاں خداوند متعال نے اس آیت میں کسی جگہ میں بھی اطاعتوں کا فرق نہیں بتایا کہ یہ اطاعت واجب ہے، یہ اطاعت مستحب ہے اور اس اطاعت کے لیے میں امت کو اختیار دیتا ہوں۔ خداوند متعال نے ایک ہی لہجہ پوری آیت میں جاری رکھا کہ اطاعت جیسی اللہ کی ویسی ہی اس کے رسول کی اور ویسی ہی صاحبان امر کی، یعنی کہ خداوند متعال نے اس آیت میں اپنے رسول اور اولی الامر کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ جیسی اطاعت اللہ کی کرنی ہے ویسی ہی اطاعت رسول کی کرنی ہے اور ویسی ہی اطاعت اولی الامر کی کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ اطاعت الہی ہے، محمد رسول اللہ اطاعت رسول ہے اور علی ولی اللہ اطاعت اولی الامر ہے۔ نعرہ حیدری! یہاں اگر اللہ کی اطاعت واجب ہے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی اشکال بھی پیدا ہو کہ اللہ کی اطاعت واجب ہے اور اولی الامر کی اطاعت جو ہے وہ معاذ اللہ مستحب ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت واجب ہے تو ویسے ہی اولی الامر کی اطاعت بھی واجب ہوگی۔ بے شک اب خداوند متعال نے جنہیں اولی الامر بنایا ہے اس میں 2 طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ جو مذہب اہل بیت کا ماننے والوں کا ہے، ہم اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد رسالت ماب کے وہ پاک اور پاکیزہ نسل سے آنے والے امام ہیں، جہاں پر ابتدا علی سے اور بعد از امیر المومنین نسل رسول سے جناب امام حسن مجتبی اور امام حسین سے چلتے ہوئے سرکار ولی العصر تک یہ سلسلہ پڑتا ہے۔ یعنی کہ اطاعت اولی الامر میں ان کے پہلے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور آخری سرکار بقیت اللہ ہے۔ یہاں رسول کے بعد اگر اطاعت اولی الامر کی ہوئی ہے تو ائمہ کی اطاعت میں کہیں بھی سیرت میں بھی فرق نہیں آیا۔ یہ نہیں ہے کہ رسول کی اطاعت میں سیرت اور تھی اور امام کی اطاعت میں سیرت اور ہے۔
جیسی رسول کی سیرت تھی ویسی ہی آئمہ کی بھی سیرت ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ کے بعد آل محمد میں بھی سیرت میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں آیا۔ اب ہمارے نزدیک اولو الامر سے مراد آل محمد علیہ السلام اور مولا امیر المومنین ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کا ایک جمہور نظریہ یہ ہے کہ اولو الامر سے مراد وہ افراد ہیں جو بعد از رسول تخت پہ بیٹھ کے حکومت کرتے ہیں۔ تو کیونکہ ہماری ان مجالس کو ہر مکتبہ فکر کے احباب سنتے ہیں، تو میں ان سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر اولو الامر سے مراد ہم ان افراد کو لیں گے جنہوں نے تخت کو یا حکومت کو اپنے ہاتھ میں رکھا، تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ہاں ہر دور میں حکمران بدلتے ہیں، اور جب حکمران بدلتے ہیں تو ایک کے بعد دوسرا پہلے کی سیرت کے تابع نہیں رہتا، دوسرے کے بعد تیسرا اس کے تابع نہیں رہتا، یعنی کہ ہر آنے والا بادشاہ اپنے سے گزرے ہوئے بادشاہ کی سیرت کا تابع نہیں رہتا۔ تو جب وہ سیرت کا تابع نہیں رہتا تو اگر آپ نے اطاعت اولو الامر کی کرنی ہے تو اب آپ کے پاس وہ کیا کسوٹی ہے، آپ کے پاس وہ کیا معیار ہے، آپ کے پاس وہ کیا امتیاز ہے، آپ کیسے فرق ڈالیں گے کہ اس کی اطاعت کرنی ہے اور اس کی نہیں کرنی؟ کیا بات ہے قبلہ، کیونکہ ان میں فرق آ رہا ہے، کیونکہ جسے اللہ بناتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن جب امت نے بنایا تو اس میں مختلف فرق ہے۔ یہی دلیل ہے کہ امت نے معذرت جن لوگوں کا انتخاب کیا ان میں پہلے کی سیرت دوسرے جیسی نہیں، دوسرے کی سیرت تیسرے جیسی نہیں، اور جیسے جیسے مسلمان حکمران آتے گئے ہر رنگ کے بدلتے ہوئے مختلف قسم کے کردار اور مختلف قسم کے سانچے نظر آئے، اور ہر دور میں مسلمانوں کے حکمرانوں نے رنگ، نسل، سوچ اور مختلف قسم کے نظریات پائے، حتیٰ کہ حکمرانی کرتے کرتے ایک ایسا دور بھی آیا کہ جہاں پر یزید جیسا فاسق و فاجر مسلمانوں کا ایک خلیفہ بنا۔ جب اس نے تخت خلافت کو سنبھالا تو آپ بتائیں کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ وہ جو تخت خلافت میں بیٹھے وہ اولو الامر ہوتا ہے، تو اب یزید جیسے فاسق کی اطاعت کون کرے گا؟ یزید جیسے فاسق کی اور فاجر کی اطاعت کون کرے گا؟ تو یہ ہے حقیقی اولو الامر کو چھوڑنے کی سزا، یہ ہے اصل اولو الامر کو چھوڑنے کی سزا۔ جب آپ حقیقت اولو الامر سے ظاہری طور پہ اجتناب کرتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سے بد کرداروں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ ہر دور میں تخت خلافت میں ظالم بھی آئے، ہر دور میں تخت خلافت میں قاتل بھی آئے، عباسی آئے، اموی آئے، صفا آئے، ہر دور میں حکمرانیاں تبدیل ہوتی رہی۔ ایسے ایسے ظالم آئے کہ مروان اور آل مروان، یزید، عباسی، اموی، ہارون، مامون، معتصم، یہ تمام ادوار گزرتے گزرتے پھر آل ترک آ گئے، پھر اس کے بعد تاتار آ گیا، چنگیز آ گیا، ہلاکو خان آ گیا، یہ سارا سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ اب اس وقت مسلمانوں کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ آل عثمان کے بعد، خلافت عثمانیہ کے بعد اب اس وقت مسلمانوں کے پاس اولو الامر کا سلسلہ کیوں رک گیا؟ اب اس وقت جو ہے وہ خلافت الہیہ کس کے پاس ہے؟ اگر آپ آئمہ کو تسلیم نہیں کریں گے تو آپ کو اولو الامر کے سلسلے کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ اگر اولو الامر کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے بنائے ہوئے سلسلے کیوں رک گئے؟ عرب میں بھی رک گئے، ترکی میں بھی رک گئے، ہندوستان میں بھی رک گئے۔ تو اب جب اولو الامر ہی نہیں ہے تو امت کس کی اطاعت کرے گی؟ اگر امت اطاعت نہیں کرے گی تو قرآن کی اس آیت پہ عمل کیسے ہوگا؟ لیکن دوسری طرف جب ہم نے آئمہ کو تسلیم کیا تھا تو ہمارے نزدیک ایک بھی غیر معصوم نہیں آیا، ایک بھی عدل میں فرق نہیں آیا، ایک کی سیرت میں فرق نہیں آیا، جیسے پہلے کی سیرت ویسے دوسرے کی سیرت، ویسے ہی آخری کی سیرت، جسے پہلے نے حلال کیا اسے 12ویں تک حلال، جسے پہلے نے حرام کیا اسے 12ویں تک حرام ہوا۔ نہ شکل بدلی، نہ صورت بدلی، نہ طریقت بدلی، نہ سوچ بدلی۔ اور آج بھی مذہب جعفریہ جنہوں نے آئمہ کو اولو الامر کہا تھا وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں کہ آج امت میں سے کسی کے پاس اولو الامر نہیں ہے، لیکن ہمارا اولو الامر کل بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔ کیا بات ہے جی قبلہ، نعرہ حیدری، علی علی علی، کیا بات۔ اب
یہاں پر مورخ کو لکھنا چاہیے تھا کہ ہر دور میں اگر سیرتیں بدلی ہیں تو پھر ہر دور کی بدلتی ہوئی سیرت کے ساتھ ہر دور کی بادشاہت بھی بدلی. پھر ایک اور میں دلیل دوں گا اور پھر اس کے بعد گفتگو جو ہے وہ سرکار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام پر آئے گی کہ آپ نے جن بادشاہوں کو تسلیم کیا، جن بادشاہوں کو اولي الامر کہا، آپ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہاں خطا کا امکان تھا، وہاں غلطی کا امکان ہے، وہاں کوئی بھی غیر معصوم نہیں ہے. تو اطاعت ہمیشہ معصوم کی ہوتی ہے. کیا بات ہے. اگر آپ غیر معصوم کی اطاعت کریں گے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ غلطی کر سکتا ہے، تو اگر اس نے غلطی کی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اطاعت کریں گے تو اطاعت میں وہ غلطی بھی شامل ہو جائے گی. لیکن ہمارے ہاں آئمہ کے ساتھ تو میں یہ تمثیل دینا، میں مثال دینا بھی میں اپنے لیے غلط سمجھوں گا کہ میں اپنے آئمہ اطہار کے ساتھ اس لفظ کو منسوب کر سکوں. تو یہ لفظ بھی منسوب کرنا، یہ تمثیل دینا بھی میرے نزدیک کفر ہوگا. ان کے نوکروں کے ہاں خطا کا امکان کیسے ہوگا؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کربلا کے 72 شہداء میں سے کسی ایک میں خطا دکھائیے گا. آپ مجھے بتائیے کہ حبیب ابن مظہر میں کیا خطا تھی، آپ مجھے بتائیے کہ مسلم ابن اوسجہ میں کیا خطا تھی. تو یہاں تو ماننے والوں کی خطا بھی مورخ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ڈھونڈ سکتا. تو سرکار ہر دور میں ہر دور کا ہادی آیا، تو ہر دور کے ہادی کے مقابلے پہ ہر دور کا بندوں کا بنایا ہوا بادشاہ اور بندوں کا بنایا ہوا خلیفہ ہر دور کے امام کے سامنے برسر پیکار تھا. سلسلہ ہدایت چلتا چلتا رسالت مآب سے چلتا، مولا امیر المومنین سے چلتا ہوا جب 11ویں شہنشاہ کے دور پہ آیا، تو جیسے خدا نے پہلے دن ہدایت کے سلسلے کو جب آگے حضرت آدم کی صورت میں بڑھایا تھا تو خدا کے ازلی ترین دشمن ابلیس نے کہا تھا کہ میں تیرے بنائے ہوئے کے مقابلے پہ اپنے بنائے ہوئے لے کے آؤں گا. تو ہر دور میں اس نے اپنے بنائے ہوئے کو اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے پہ کھڑا کیا. مگر خدا نے ابراہیم کو بھیجا تو اس نے سامنے نمرود کو کھڑا کر دیا، خدا نے موسیٰ کو بھیجا تو اس نے فرعون کو کھڑا کر دیا. ہر دور میں وہ اپنے بنائے ہوئے کو اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے پہ لاتا رہا. اب جس شہنشاہ کا ہم آج تذکرہ کرنے لگے ہیں، اس میرے مولا کو حضرت امام نام نامی اسم گرامی میرے بادشاہ کا وہی ہے جو میرے دوسرے امام کا نام، یعنی کہ دوسرے امام ان کا نام نامی اسم گرامی بھی حسن، اور اس میرے 11ویں شہنشاہ کا نام نامی اسم گرامی بھی حسن ہے. لقب میرے مولا کا عسکری ہے اور 12ویں سرکار کی نسبت کے ساتھ کنیت کے ساتھ انہیں ابو محمد بھی کہا جاتا ہے. یہ میرے وہ امام ہیں کہ اگر ہم ان کے اسم مبارک پہ ہی گفتگو کریں گے کہ میرے مولا کا اسم مبارک جو ہے وہ حسن کیوں ہے، تو اس دور میں جو دوسرے امام تھے، دوسرے امام کے بعد بھی ایک ایسا امام آیا تھا جس نے انقلاب برپا کرنا تھا. ہر انقلاب سے پہلے ایک حسن کا ہونا ضروری ہے. وہ امام جب آیا جو حسن مجتبیٰ تھا، تو اس کے بعد بھی ایک امام آیا جسے حسین کہتے ہیں، جس نے زمانے میں کربلا کا انقلاب برپا کر دیا. تو اب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور فتنوں کا دور، سازشوں کا دور، اور سرکار حضرت امام حسن عسکری کو سامرا میں میرے مولا موجود ہیں، اور سامرا فوجی چھونی ہے جہاں پہ ان کے والد محترم سرکار حضرت 10ویں شہنشاہ میرے مولا واقع حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو بھی وہاں پر محصور کیا گیا. سرکار حضرت امام حسن عسکری کی زندگی کے جو ایام ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں وہ حضرت امام حسن عسکری کی زندگی آئمہ کی زندگی کے حوالے سے بڑی مختصر ہے. یعنی کہ 28 سال میرے مولا کا مکمل ظاہری حیات طیبہ ہے. اب ہمیں مولا کے جو فضائل لینے ہیں وہ بھی اسی 28 سال میں سے لینے. اس 28 سال میں میرے مولا نے 4 دور جو ہیں وہ اسیری کے گزارے. 4 ایسے دور ہیں جس میں میرے مولا کو 3 سال اور 11 مہینے
یہ وہ ہیں جس میں میرے مولا کو مسلسل قید خانے میں رکھا گیا. 3 سال 11 ماہ یعنی کہ تقریباً 4 سال امام کی قید ہے، اور 4 سال کی امام کی قید خانے کے بعد جو امام کی باقی زندگی بچتی ہے، اس باقی زندگی میں سے ایک لمبا عرصہ امام کی نظر بندی کا ہے، جس میں حاکم نے امام کو محصور کیا ہوا تھا. اب یہاں صاحب میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ امت مسلمان سے میرا ایک طالب علمانہ انداز میں سوال ہے کہ جب ہمارا ہر امام حکومت کو گرانے کی کوشش نہیں کرتا تھا، حاکمیت کے خلاف تخت اور تاج چھیننے کی کوشش نہیں کرتا تھا، تو پھر ہر دور کے حاکم کو ہر دور کے امام سے خطرہ کیا تھا؟ یہ میرا سوال ہے. اسی سوال کے جواب میں پھر امام کی سیرت آگے بڑھے گی، کیونکہ یہ میرے وہ مولا ہیں جن کی زندگی مسلسل، یعنی کہ رکھا بھی فوجی چھاونی کے اندر ہے سامرا، اور سامرا میں فوجی چھاونی کے اندر رکھنے کے بعد بھی امام سے اتنا خطرہ ہے کہ امام کو اپنے لشکر کے درمیان رکھنے کے بعد بھی قید کیا جاتا ہے. جب امام کو رکھا ہی اپنے چاروں اطراف میں فوجی تھے، تو آخر ہر دور کے معصوم سے خطرہ کیا تھا؟ ہر دور کے امام سے خطرہ کیا تھا؟ یہ ہر دور کے امام کو قید خانے میں کیوں ڈال دیتے تھے؟ تو میں یہاں ایک جملہ اہل عقل اور اہل ادب سے کہوں گا، یہ امام کو قید نہیں کرتے تھے، یہ کردار محمد کو قید کرتے تھے. کیا بات ہے جی، یہ امر الہی کو مقید کرنے کی کوشش کرتے تھے. انہیں خبر تھی اگر یہ ہدایت کا چراغ جلتا رہا تو ہمارے مکروہ چہرے پہچانے جائیں. یہ ہر دور میں امام کو قید نہیں کرتے تھے، یہ کردار مصطفیٰ کو لوگوں کی نظروں سے اوچل کرتے تھے. یہ چاہتے تھے کہ زمانے میں نور ہدایت ظاہر نہ ہو سکے اور صرف ظلمت کا راج رہے. یہ صرف اندھیرا دیکھنا چاہتے تھے. یہ تاریکیوں کے قائل تھے، یہ ظلمتوں کے قائل تھے، یہ اندھیرے کی حکمرانی چاہتے تھے. لیکن انہیں کیا خبر کہ سورج بادل کے پیچھے چھپ بھی جائے تو اپنی روشنی دے دیتا ہے. بے شک چراغ کو دیوار کے پیچھے بھی جلا دیا جائے تو وہ دیوار پہ اپنا عکس چھوڑ جاتا ہے. کیا بات. امام قید خانے میں بھی ہو تو فضائل دیوار پھاڑ کے باہر نکلتے ہیں. کیا بات. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پہ بھی لعنت بے شمار. اب ہر دور میں، اور پھر دوسری فضیلت یہ ہے کہ جب یہ امام کو قید کرتے تھے، کسی بھی امام کو قید کرتے تھے، تو جب حکومت پہ مشکل بنتی تھی اور دربار سجا ہوا ہوتا تھا تو پھر مدد کے لیے اسی امام کو بلا لیتے. یہ ہے امام کی فضیلت کہ دشمن دربار اپنے لیے سجاتا تھا اور علم کا انقلاب امام برپا کر دیتے تھے. جیسا کہ حضرت امام حسن، نام نامی اس میں گرامی حسن ہے اور لقب میرے مولا کا عسکری ہے. عسکری کے لیے 2 طرح کے کتابوں میں بات ملتی ہے کہ فوج اور لشکر کے لیے عسکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عسکری کہا جاتا ہے لشکر والا، فوج والا. جب حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ روایت موجود ہے اور 11ویں شہنشاہ کے حوالے سے بھی روایت موجود ہے کہ جب ان دونوں شہنشاہوں کو اس دور کے ظالم بادشاہ متوکل نے بلایا تھا اور بلا کے اپنا لشکر دکھانے کی کوشش کی تھی، جہاں اس نے ایک بڑے میدان میں اپنے لشکر کو اکٹھا کیا ہوا تھا کہ تاکہ میرے لشکر کا جاہ و جلال دے کے شاید امامت مروب ہو جائے. تو جب امام کو اپنا لشکر دکھانے کی کوشش کی کہ دیکھیے فرزند رسول، میں نے کتنا بڑا لشکر بنا دیا، میرے فوجیوں کی تعداد کتنی بڑھ گئی ہے، تو آپ کے چند ماننے والے میرے اتنے بڑے لشکر کے مقابلے پہ کہاں آئیں گے. تو امام نے اسے کہا کہ ذرا آسمان کی طرف نگاہ کر. جب اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو آسمان میں ایک جگہ بھی ایسی نظر نہیں آ رہی تھی جہاں پر فرشتوں کا ایک لشکر موجود نہ ہو. ایک ایسا لشکر جو ملائکہ کی صورت میں آسمان پہ جایا ہوا تھا. تو اس نے پوچھا فرزند رسول یہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ ہے ہمارا لشکر. تو اس لشکر کی وجہ سے بھی روایات ملتی ہیں کہ امام کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ لفظ عسکری کا اضافہ ہوا، یعنی کہ ایک بہت بڑے لشکر والا. سرکار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور تھا، تو یہاں علم اور تبلیغات کے حوالے سے اگر گوشے میں بات کی جائے تو حضرت امام حسن عسکری کی بزم میں شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. تو اسحاق کندی اسلام کا ایک بہت بڑا فلسفی اور دانشور اور ماہر علم نجوم اور فقہ جاننے والا ایک مشہور
گزرا. اس نے کیونکہ جب امامت کو ہی چھپا دیا جائے تو بہت سے جاہلوں کو موقع مل جاتا ہے اپنی علمی دھاک جمانے کا. جب امامت کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا جائے تو کئی جھوٹے امام اپنی جھوٹی امامت کا دعویٰ لے کے سامنے آ جاتے ہیں. اس نے طے کیا کہ میں قرآن کی وہ آیتیں اکٹھی کروں گا جن میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تضادات ہیں، یعنی کہ ایک آیت کچھ کہتی ہے اور اسی کے تضاد میں دوسری آیت کچھ کہتی ہے. اس نے قرآن کے معاذ اللہ تضادات کو اکٹھا کیا، اور تضادات کو اکٹھا کرنے کے بعد اس نے تمام آیتیں اکٹھی کی، اور آیتیں اکٹھی کرنے کے بعد اس نے ایک کتاب کی شکل دے دی. اس میں وہ قرآن کی بہت سی آیات لکھی جس میں آپس میں اس کے نظر کے مطابق آپس میں تضادات تھے. اسحاق کندی کا ایک شاگرد امام کی خدمت میں آیا اور اس نے امام کی خدمت میں آ کے کہا کہ فرزند رسول، میرے استاد نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے جس میں قرآن کی آیات کے تضادات ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس کو اس کتاب سے کیسے منع کیا جائے. اور یقین کیجئے کہ اگر اس کتاب کی تصنیف ہو جاتی، اگر یہ کتاب زمانے میں اور معاشرے میں آ جاتی، تو اس کتاب کے بعد آج تک بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہوتی، اور اسی کتاب سے عقیدہ لے کے آج ایک فرقہ بھی وجود میں آ چکا ہوتا. لیکن جب بھی قرآن کے خلاف بات ہوگی، جب بھی توحید کے خلاف بات ہوگی، تو امامت میدان میں آ جائے گی. اب امام نے اسحاق کندی کے شاگرد کو کہا کہ امام نے کہا کہ جاؤ اور اپنے استاد کو میرا ایک پیغام دینا. اس سے جا کے کہنا کہ جو قرآن کی آیات کے معنی تو نے لیے ہیں وہ تو نے اپنے دماغ سے لیے ہیں یا تو نے وہ معنی لیے ہیں جو خدا نے کہے تھے. کیا تو قرآن کی آیات کے ان معنی اور مفاہیم کو جانتا ہے کہ جب خدا بیان کر رہا تھا تو اس کا جو مقصد تھا وہ خدا جس معنی کے ساتھ بیان کر رہا تھا، کیا تو نے انہی معنیوں کو لیا ہے؟ تو اگر تو نے وہی معنی لیے ہیں تو خدا سے کب ملا تھا؟ تجھے خدا نے کب بتایا تھا؟ تجھ پہ خدا نے کب وحی کی تھی کہ اس آیت میں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے؟ تو جب خدا نے تجھے معنی بتائے ہی نہیں اور تو نے اپنے دماغ سے فیصلہ کیا، تو پھر تیرے پاس وہ کون سا ایسا خط امتیاز ہے جس سے پتا چلا کہ اللہ کے کہنے کا معنی یہ تھا. کیا بات. اسحاق کندی کے شاگرد حیران ہوا اور اس نے کہا کہ فرزند رسول یقیناً وہ اس سوال سے لاجواب ہو جائے گا، لیکن میں اپنی درستگی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کے کی ہوئی گفتگو اور اللہ کے بتائے ہوئے معنی کو اگر ہم اس انداز میں سمجھیں گے تو ہم میں سے کون یہ دعویٰ کرے گا کہ خدا کے کہنے کا مطلب یہ ہے؟ تو خدا نے کس کو معنی بتایا؟ اتنا کہنا تھا. امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا ہمیں پہچان، ہم ہیں توحید کے معنی. کیا بات ہے. ہم ہیں توحید کے مظاہر. کیا بات. ہم ہیں قرآن کی تفسیر، ہم ہیں قرآن کا ظاہر. اتنا کہنا تھا. یہ شاگرد اٹھا اور شاگرد نے جا کے اپنے استاد کی محفل میں بیٹھ کے اگلے دن درس لیتے ہوئے کہا کہ اس نے کہا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے آیتوں کے معنی لکھے ہیں یہ آپ کے دماغ نے کہا ہے یا اللہ نے کہا ہے؟ تو اگر اللہ نے کہا ہے تو اللہ نے آپ سے کب کہا تھا؟ اتنا کہنا تھا. لکھتے ہوئے اسحاق کندی نے سر کو اٹھایا اور سر کو اٹھا کے کہنے لگا کہ تجھے اسی قرآن کی قسم مجھے بتا یہ جواب تجھے کس نے دیا ہے، کیونکہ یہ کسی عام انسان کا جواب نہیں. اتنا کہنا تھا. تو اس نے کہا تو کیا سمجھتا ہے یہ جواب کس نے دیا ہے؟ اس نے کہا آل محمد کے علاوہ ایسی گفتگو کوئی نہیں کر سکتا. اس نے کہا ہاں میری ملاقات امام حسن عسکری سے ہوئی ہے تو فرزند رسول نے مجھے یہ کہا. اس نے کہا فوراً چراغ لے کے آ. اس نے چراغ کی لو پہ اپنی پوری کتاب کو جلا دیا. آج اگر قرآن پہ تضادات پہ گفتگو نہیں ہو سکی تو اس کا سب سے پہلا کمال میرے اسی 11ویں شہنشاہ پہ ہوتا ہے. کیا بات. معتمد عباسی ملاؤں نے ایک دن ایک سرکش ترین گھوڑے کو دربار میں بلایا، کیونکہ یہ ملاؤن بادشاہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ ہم کچھ بھی ایسا کریں
جس سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگوں کے درمیان امامت کا مذاق اٹھے۔ سرکش ترین گھوڑا لایا گیا جس کی پشت پہ کوئی بھی سوار نہیں ہو سکتا، اگر کوئی بیٹھ بھی جاتا تھا تو یہ اس کو گراتا اور گرا کے اس کو روند کے اپنے پاؤں میں مار دیتا تھا۔ جب وہ گھوڑا آ گیا قصر کے سین میں تو معتمد عباسی نے کہا کہ بلا کے لاؤ ذرا امام حسن۔ جب آ گئے تو معتمد ملعون نے کہا کہ ذرا اس گھوڑے کو جا کے پکڑ کر اس کو لجام لگا دیجیے اور سوار ہو کے دکھائیے۔ اب لوگ کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ لیکن اس دور میں معرفت امام ہوتی تو امام کا ایسا امتحان کون لیتا؟ ناقص معرفت تھی، اپنے جیسا سمجھنے والوں کی تعداد تھی، لوگ کھڑے منظر دیکھ رہے تھے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ معتمد ملعون نے کہا کہ فرزند رسول بڑھیے نا ذرا، اس گھوڑے کو قابو کیجیے، قربان ہو جاؤں گا اپنے شہنشاہ پہ۔ امام نے وہیں کھڑے کھڑے حکم کیا اور گھوڑا امام کے قدموں پہ آ گیا۔ کیا بات ہے! جو ہی امام کے قدموں پہ آیا تو معتمد نے کہا کہ فرزند رسول آپ گھوڑے کی طرف نہیں بڑھے اور گھوڑا آپ کی طرف آ گیا۔ امام نے کہا اے بدبخت، حجت کی صدا پہ لبیک کہا جاتا ہے، حجت کسی کے لیے آگے نہیں بڑھتی۔ کیا بات ہے! دشمنانے اہل بیت پر لعنت بے شمار۔ محمد کہتا ہے اگر پھر آپ لجام بھی لگا دیجئے۔ امام نے لجام لگائی، کہا زین کس دیجئے، امام نے زین رکھی، کہنے کا سوار ہو جائیے۔ امام سوار ہوئے۔ سوار ہونا تھا کہ گھوڑا بجائے بھدکنے کے، گھوڑا بجائے بھڑکنے کے، اس گھوڑے کے بدن میں پسینہ طاری ہو گیا۔ ہیبت امام سے گھوڑے کے بدن پہ پسینہ طاری ہو گیا اور اس نے تھر تھر کانپنا شروع کیا۔ کانپتے ہوئے گھوڑے کو دیکھا تو میرا خیال ہے کہ وہ پسینہ اس گھوڑے کے بدن پہ نہیں تھا، وہ خلیفہ وقت کے چہرے پہ آ گیا تھا۔ شرمندگی معتمد کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ اس ملعون نے جب بھرے دربار میں اپنے آپ کو رسوا ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا تم ہاشمی جادو کے ذریعے ہر چیز کو قابو کر لیتے ہو۔ امام نے کہا بدبخت، خود نے قرآن نہیں پڑھا۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، خدا نے کہا تھا قسم ہے علی کے تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے کی۔ کیا بات! تو خدا تو ہمارے گھوڑوں کی قسمیں کھاتا ہے۔ خدا تو جس گھوڑے پہ ہم سوار ہو جائیں اس کی عزت کی قسم کھا دیتا ہے۔ امام کی مشکل کشائی کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ میرے شہنشاہ مشکل کشا کتنے بڑے تھے کہ ابن عیاش نام کا ایک مشہور نگینہ تراش جوہری ہے اور انگوٹھیاں بناتا ہے، یہ خدمت امام میں آیا اور آ کے رونا شروع ہو گیا۔ امام نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کا مولا غضب ہو گیا، خلیفہ وقت نے مجھے ایک یاقوت دیا تھا تراشنے کے لیے، میں انگوٹھی بنانے کے لیے اسے تراش رہا تھا کہ وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ اب بڑا قیمتی یاقوت تھا اور تھا بھی خلیفہ کا اور گیا ہے ٹوٹ، تو وہ ظالم بھی بہت ہے اور میں ڈر اس بات پہ رہا ہوں کہ وہ ملعون کہیں مجھے قتل نہ کر دے۔ ابن عیاش روتا رہا اور امام نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تو جا خلیفہ کے دربار میں۔ کہنے لگا فرزند رسول مجھے کوئی حل بتائیے۔ امام نے فرمایا تجھے امام کہہ رہا ہے کہ تو جا۔ امام مسکرائے، ابن عیاش چل پڑا اور رستے میں سوچتا آ رہا ہے کہ مجھ پہ مصیبت آئی تھی، امام نے حل نہیں بتایا اور امام نے مجھے کہا کہ دربار میں جا، حل کیا ہے، آخر میں کیا کروں؟ روتے ہوئے گھر پہنچا تو قاصد آیا، دربار سے سپاہی آیا، اس نے کہا کہ تجھے خلیفہ وقت نے دربار میں بلایا اور اس نے کہا ہے کہ میری امانت لے کے واپس آ۔ جب خلیفہ کا بلاوا بھی آ گیا تو پھر دربار میں جاتے ہوئے پھر یہ بارگاہ امامت میں اور امام کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا مولا اب تو اس نے مجھے بلا ہی لیا ہے۔ امام نے فرمایا اپنے مولا پہ یقین رکھ، اپنے امام پہ یقین رکھ۔ جب اتنا کہا تو ابن عیاش دربار میں داخل ہوا۔ جیسے ہی دربار میں داخل ہوا تو تخت پہ بیٹھے ہوئے خلیفہ وقت نے آواز دی ابن عیاش اس دن ہم نے جو تمہیں یاقوت دیا تھا اس کی انگوٹھی بنی ہے؟ اب یہ کچھ بولنا چاہتا تھا یا خلیفہ وقت نے کہا کہ ابھی اسے نہ بنا، ایسے کر کہ اس کو کاٹ کے دو حصوں میں تقسیم کر دے۔
کیونکہ میری دونوں بیویوں کی خواہش ہے کہ ہم بھی یقوت کی انگوٹھی چاہتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اسی میں سے 2 انگوٹھیاں بن جائیں۔ ابن عیاش ایک لمحے کے لیے مطمئن ہوا اور فوراً جب دوبارہ بارگاہ امام میں آیا تو امام مسکرا رہے تھے۔ ابن عیاش قدموں میں گرا تو امام کا جملہ بڑا کمال ہے، اس جملے سے آج بھی گھبرائی ہوئی امت کے لیے بہت بڑی ہدایت ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے دعا نہیں کی تھی، امام کی مسکراہٹ ہی بلاؤں کو ٹال دیتی۔ کیا بات! نعرہ حیدری یا علی! علی حق! امام نے فرمایا کہ اگر تو اپنے امام پہ یقین رکھتا اور تو میری بارگاہ میں آئے بغیر بھی اپنے امام پہ یقین رکھتا تو ہم تمہیں دشمن سے بچا لیتے۔ آج بھی میرے ولی العصر شہنشاہ کا فرمان ذیشان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ماننے والوں سے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظریں اٹھا لیں تو یہ لوگ تمہیں درندوں کی طرح کھا لیں۔ اب اس امام کو بار بار زندان میں قید کیوں کیا جاتا تھا؟ اس لیے کہ اس دور کے بادشاہ کے پاس بھی ہزاروں حدیثیں موجود تھیں کہ اب جو بھی آئے گا اس کے بعد وہ آخری ہوگا اور وہ 12واں ہوگا۔ اس امام پہ ظلم کرنے کی اصل وجہ 12ویں امام کا رستہ روکنا تھا۔ میں پھر دوبارہ لفظ کہوں گا، اس امام پہ ہر دور کی حکومت کا رکاوٹیں ڈالنا، اس امام کو نظر بند کرنا، اس امام پہ ظلم کرنا اصل میں 12ویں آقا کے رستے کو روکنا تھا۔ امام کو گھر میں نہیں رکھا جاتا تھا، امام کو قید خانے میں رکھا جاتا تھا کہ فرض امام گھر میں رہ رہے، امام قید خانے میں رہے تاکہ نسل امامت منقطع ہو جائے۔ لیکن اس بدبخت کو نہیں پتا تھا یہ انا اعطینا کل کوثر کے مصداق ہے۔ یہاں مرض البحرین یلتقیان کی منزل ہے، یہاں وعدہ پروردگار، حکم پروردگار جب ظاہر ہوتا ہے تو یہ ماؤں کے شکموں میں نہیں، یہ ماؤں کی گود میں نازل ہوتے ہیں۔ اب اس نے مکمل کوشش کی ہوئی تھی قید خانے میں رکھے، ہر طریقے سے قید خانے میں رکھے۔ اب میں نے جیسے جملہ پہلے کہا تھا کہ ان کی بدبختی کا عالم یہ تھا کہ یہ امام کو قید خانے میں رکھتے تھے، لوگوں کی نظروں سے چھپاتے تھے، لیکن جب وقت ایسا آتا تھا کہ جب گھبرا جاتے تھے تو پھر اسی امام کو قید خانے سے بلاتے تھے۔ اب مصیبت ایک آن پڑی، مصیبت یہ آن پڑی کہ ایک عیسائی راہب تھا، وہ ایک بستی سے نکلا اور وہ بستی سے نکلتا تھا، جہاں جاتا تھا اس دور میں لوگوں کو بارش کی بڑی ضرورت ہوتی تھی، خشک سالی تھی، قحط کا دور تھا۔ وہ جس بستی میں جاتا وہاں ڈیرا لگاتا، وہاں رک جاتا، لوگوں کو کہتا کہ مجھے بتاؤ تمہاری طلب کیا ہے۔ اس دور میں لوگوں کی طلب یہی ہوتی تھی، وہ دعا کرتا، بارش نازل ہو جاتی۔ جہاں بارش نازل ہو جاتی تو لوگ اسلام چھوڑ کے عیسائیت میں آ رہے تھے۔ اب خلیفہ کو اسلام کے چھوڑنے کا خطرہ نہیں تھا، یہ بات میں یہاں بتا دوں، اسے یہ خطرہ نہیں تھا کہ لوگ اسلام کیوں چھوڑ رہے ہیں، اس سے یہ خطرہ تھا کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، تو جب مسلمان ہی نہیں رہیں گے تو پھر میں خلیفہ کس کا؟ تو میری طاقت کمزور ہو رہی ہے، میرا اقتدار کمزور ہو رہا ہے، میرا لشکر کمزور۔ وہ اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے امام کو قید خانے سے بلا کے سرکار حضرت امام حسن عسکری سے کہنے لگا، فرزند رسول دنیا عیسائیت کی طرف جا رہی ہے، لفظ پہ زندگی قربان کر دوں گا، اور جس اس لفظ کو سمجھا تو سمجھو کہ آپ نے پوری اس گفتگو کو سمجھ لیا۔ اس نے دربار میں بلا کے امام حسن عسکری سے ڈرتے ہوئے اور ہچکچاہٹ میں کہا، فرزند رسول لوگ اسلام چھوڑ کے کافر ہو رہے ہیں۔ امام نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، کافر تو تب ہی ہو گئے تھے جب غدیر میں علی کو چھوڑ گئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! نعرہ حیدری یا علی! کافر تو تب ہو گئے تھے محمد محمد جب مدائن میں میرے جد امام حسن کو چھوڑ گئے تھے، کافر تو تب ہو گئے تھے جب کربلا میں حسین کو چھوڑ گئے تھے، کافر تو تب ہو گئے تھے جب علی زین العابدین کا ساتھ نہیں دیا تھا، کافر تو تب ہو گئے۔ امام نے گفتگو شروع کی، امام نے فرمایا کافر ہوئے نہیں، اب ظاہر ہو رہے ہیں۔
کم معرفت کی وجہ سے، کم عقیدے کی وجہ سے اس طرح سے گردن کو جھکا اور گردن کو جھکا کے حجت الہی کی حیثیت سے آپ کی کیا ذمہ داری؟ امام نے فرمایا کہ ہم زمین پہ اللہ کے نمائندے ہیں، لیکن ہم قیام ہمیشہ کرتے ہیں شیطانی طاقتوں کے بارے میں۔ اب ہمیں خبر ہے کہ وہ جو راہب ہے وہ الہی نظام کو تباہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم ہیں الہی نظام کے نمائندے، ہم اسے خدا کا نظام برباد نہیں کرنے دیں گے۔ امام نے فرمایا لیکن اس کی ایک شرط ہے، جب وہ راہب تمہارے شہر میں پہنچے تو اسے ایک میدان میں اکٹھا کرو، اور میدان میں صرف وہ راہب نہ ہو، میدان میں پورے کے پورے علاقے کے مسلمانوں کو اکٹھا کرو۔ اب اس نے اعلان کروا دیا، منادی ہو گئی کہ صبح جس نے راہب کا معجزہ دیکھنا ہو وہ فلاں میدان میں آ جائے۔ میدان میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، میدان میں رش ہو گیا، اکثریت ہو گئی۔ اب یہاں شاہ صاحب میں آپ کی محبت کے لیے پھر اگلا جملہ کہوں گا، یہ میدان سجا نہیں، سجوایا گیا تھا۔ یہ میدان تھا حسن عسکری کی غدیر بننے والا، یہاں ہونے لگی تھی مولا کی امامت کا عملی اظہار۔ یعنی کہ دشمن نے، دیکھیں میں پھر بات کو وہاں لے آیا ہوں، دشمن قید خانے میں زندان میں بٹھایا ہوا تھا، اور اللہ کا نظام کیسا تھا کہ وہ جو دشمن زندان میں بٹھا رہا تھا وہی عوام کو اکٹھا کر رہا ہے۔ جیو قبلہ، کیا بات! عوام اکٹھی ہو گئی، راہب کو کھڑا کر لیا گیا اور امام کو بلایا گیا۔ جب امام آئے تو امام نے فرمایا کہ اس راہب کی انگلیوں کے درمیان سے ایک چیز ہے وہ نکال کے لاؤ۔ سپاہی گئے، انہوں نے انگلیوں کے درمیان سے جب اس چیز کو نکالا تو وہ ایک ہڈی تھی۔ فرزند رسول یہ کیا؟ فرمایا یہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کی ہڈی ہے، اس کی دعا کی وجہ سے نہیں، جب یہ ہاتھوں میں اس ہڈی کو رکھتا ہے تو اس ہڈی کی وجہ سے دعا قبول ہوتی۔ یہ واقعہ نہیں تھا، یہ واقعہ کتابوں میں یہ واقعہ ہے تو اسے واقعہ سمجھ کے نہیں، اسے عقیدہ سمجھ کے سمجھ۔ بنی اسرائیل کے نبی کی ہڈی راہب کے ہاتھ میں ہو تو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے، حسین کی کربلا کی خاک شفا کی تسبیح ہاتھ میں ہو تو خدا دعا قبول کیسے نہیں کرے؟ کیا بات ہے! نعرہ حیدری یا علی! زبان پہ اسماء حسنہ کا ورد ہو، آل محمد کا وسیلہ ہو، تو اگر خدا بنی اسرائیل کے نبی کی ہڈی کے وسیلے کو قبول کر لیتا ہے تو خدا اپنے ہی مظہر کو قبول کیوں نہیں کرے؟ امام نے فرمایا اس کے ہاتھ سے ہڈی نکالو۔ جب ہڈی نکل آئی تو انہوں نے کہا کہ فرزند رسول، امام نے کہا اسے کہو دعا کرے۔ دعا کی تو بادل نہ آئے۔ امام نے فرمایا اس کا کمال نہیں تھا، یہ اس کی اس ہڈی کی وجہ سے۔ تو دیکھا فرزند رسول، اب امام نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد امام نے ہاتھ اٹھائے، بادل آئے۔ اب لفظ امام سنیے گا، جو ہی کالے بادل، سیاہ بادل آئے تو لوگوں نے بادل کی طرف دیکھا۔ امام نے کہا مطمئن کھڑے رہو، یہاں نہیں، یہ بغداد میں برسے گا۔ تھوڑی دیر بعد پھر سیاہ بادل آئے، امام نے کہا رک جاؤ، یہ یہاں نہیں، یہ فلاں شہر میں برسے گا۔ اگلا بادل آئے، امام نے کہا یہ وہاں نہیں، وہاں برسے گا۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ راہب تو دعا کرتا تھا اور صرف بادل بلاتا تھا، اور امام حسن عسکری میدان میں ہزاروں کے ہجوم میں اپنی انگلی کے ساتھ بادلوں کو چلا رہے تھے۔ کیا بات ہے! جیو قبلہ! یہ ہوتا ہے اپنی امامت کے اختیار دکھانے کا عملی مظاہرہ، جو نبی کی ہڈی ہاتھ میں رکھ کے اللہ سے دعا منگوا کے بارش منگوائے وہ اور تھے، اور جو زمین پہ انگلیوں سے کائنات کا نظام چلائے وہ امام بالا قوم۔ کیا بات ہے! امام نے انگلیوں کے ساتھ بادلوں کو چلایا، یہاں برسو، وہاں برسو، وہاں برسو، وہاں برسو۔ امام نے کہا مطمئن ہو کے کھڑے رہو، یہاں ابھی بوند بھی نہیں گرے گی، بارش تب تک نہیں ہوگی جب تک تم میں سے آخری بشر بھی اپنے گھر تک نہیں پہنچ جاتا۔
یہ ہے طاقت امام، یہ ہے اختیارات امام. یہ وہ امام تھے جنہوں نے 28 سال کے سن مبارک میں مسلسل دنیا کو انقلابات دکھائے. اس امام کی سیرت کا اگلا گوشہ یہ ہے کہ اس امام نے 12ویں شہنشاہ کی حفاظت کے وہ خاطر خواہ انتظام کیے، وہ خاطر خواہ انتظامات کیے، کیونکہ امام کی زندگی میں ولی العصر زمانے میں ظہور فرما چکے تھے. حجت خدا کا جو پہلا محافظ تھا وہ میرا 11واں شہنشاہ تھا. میں ایک لفظ کہوں گا اس امام کی بارگاہ میں، اور یہ میرا مولا میرا آقا میرے اس لفظ کو قبول فرمائے. یہ ولی العصر کے ابو طالب تھے. کیا بات ہے، جیو قبلہ. جیسے اس ابو طالب نے مشکلات میں اس محمد کو پالا تھا، اس ابو طالب نے اس مشکلات میں اس کو پالا تھا. 255 ہجری سرکار ولی العصر دنیا میں ظہور فرما چکے تھے. امام کی ظہور کے بعد کیونکہ جو لوگ مولا سے ملنے کے لیے آتے تھے وہ اپنے خطوط بھی لے کے آتے تھے، امام کو اپنے مسائل بھی بتاتے تھے، اور امام تک خمس بھی پہنچتا تھا، خراج بھی پہنچتا تھا. تو جب امام کی زندگی کے آخری ایام میں ایک قافلہ ملنے کے لیے آیا تو امام نے ان سے کہا تھا کہ اب جب تم دوبارہ آؤ گے تو اس گھر میں میرا جنازہ پڑا ہوگا. جو والی تھا جو امام کا وہ پریشان ہوا اور پریشان ہو کے کہنے لگا فرزند رسول، تو اس وقت اگلا امام کون ہوگا؟ کیونکہ اس وقت تک لوگوں کو، اکثریت کو، سوائے چند مخصوص افراد کے امام زمانہ کے ظہور سے بے خبر رکھا گیا تھا. اس نے کہا فرزند رسول جب ہم آئیں اور آپ کے حکم کے مطابق آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں گے. اس نے روتے ہوئے کہا کہ پھر اگلا امام کون ہوگا؟ امام نے فرمایا کہ میرے جنازے پہ میرا بھائی بیٹھا ہوگا اور لوگ یہ ایک دوسرے کے کان میں بات کر رہے ہوں گے کہ نسل امامت تو رک گئی کیونکہ امام حسن عسکری کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا. تو تم وہ جو خطوط لے کے آؤ اس خطوط کے تھیلے کو رکھ دینا، میرا وارث وہ ہوگا جو تمہیں خطوط کا جواب دے گا. اور جب یہ اگلے سال آئے تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی اور مولا کا جنازہ گھر میں پڑا ہوا تھا. جنازہ گھر میں پڑا ہے اور یہ پہنچے، اور جب پہنچے لکھا کہ جعفر جو مولا کا بھائی ہے وہ جنازے کے اوپر بیٹھا ہے اور لوگ ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے ہوئے. اس نے خطوط لے جا کے مولا کے بھائی جعفر کے سامنے رکھے اور اس نے کہا کہ مولا کا تک ہم یہ خطوط پہنچاتے تھے، یہ خمس پہنچاتے تھے، یہ خراج پہنچاتے تھے. اب مجھے بتائیے کہ ان خطوط کا جواب کون دے گا، ان مسائل کا جواب کون دے گا، اور یہ جو خمس ہم لے کے آئے ہیں اس کا حقیقی وارث کون ہے؟ یا اس والی کے کاندھے پہ ایک 5 سال کے شہزادے کا ہاتھ آیا. آواز آئی کہ خمس ہمارے حوالے کرو. اس نے کہا آپ کون؟ فرمایا میں فرزند حسن تمہارے وقت کا امام. اسے 5 سال کے شہزادے کو دیکھے گا میں کیسے یقین کروں گا؟ میں خمس تب حوالے کروں گا جب مجھے خطوط کے جواب ملیں گے. امام نے کہا اپنے تھیلے کی سیل کو توڑ، ہر خط کے اندر جواب مل گیا ہے. جب اس نے اس تھیلے کو کھولا تو جو خطوط کو نکالا ہر خط کے باہر جواب لکھا ہوا تھا. نعرہ حیدری یا علی حق. یہ وہ امام ہیں جنہیں متعدد بار زہر دی گئی، انتہائی غربت کی حالت. اور یہ لفظی امام کی مصائب کے لیے کافی ہوگا کہ شباب کی موت ہے میرے امام. 28 سال شباب ہوتا ہے، 28 سال کا شباب ہے میرے امام کا.
अब्बास से भी छोटा सिन था जब इमाम को जहर मिल गई। अगली गुर्बत यह है, मां जिंदा थी और इमाम को जहर मिल गई। आज तक हम रोते हैं उस शहजादी को जिसने 18 साल के बेटे की लाश पे मां ने बैन किए। 28 साल के बेटे की लाश पे मां बैन कर रही थी। जहर इमाम हसन मुश्तबा को मिला, जहर इमाम मूसा काज़म को मिला, लेकिन इस मेरे मालिक को मलाउन ने अंगूरों में जहर मिला के इस अंदाज से दिया। किताबें कहती हैं कि इमाम के हाथ की हथेलियां नीली हो चुकी थी, इमाम के हाथों की रंगत तब्दील हो चुकी थी, जहर मिल चुकी थी। 28 साल का शबाब, इमाम अपने घर तशरीफ लाते हैं। इमाम का घर तशरीफ लाना है, बहनों के सर के चादरें उतर जाती है, मां का गिरिया शुरू हो जाता है। इमाम हसन अस्करी अपने घर के बिस्तर पे है, कभी कोई बहन सीने पे सर रखती है, कभी कोई बहन इमाम का चेहरा चूमती है, कभी माँ के पेशानी चूमती है। इमाम हसन अस्करी को जहर मिली हुई है। इमाम कहते हैं जल्दी करो मेरे फर्जंद को बुलाओ। इमाम जमाना चलते हुए आते हैं, बाबा के सीने पे सर रखते हैं, इसरार इमामत वलीउल असर के हवाले किए जाते हैं। इसरार इमामत हवाले करने के बाद इमाम हसन अस्करी एक बार अपने बेटे को सीने से लगा के कहते हैं, ऐ फर्जंद, मैं तुझे क्यामत तक की विरासत और क्यामत तक की जानशीनी पे जहां मुबारक दे रहा हूं, वहां तेरे मुसाइब पे गिरिया है। तुझे जंगलों में रोना पड़ेगा, तुझे एक लंबी अरसे तक जमीन पे मौजूद रह के इन मुसाइब को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इमाम जमाना पूछते हैं, बाबा जहर की शिद्दत कितनी है? इमाम रो करे, जितनी भी शिद्दत हो, लेकिन मेरी दादी की पसलियों से ज्यादा नहीं है, मेरे बाबे की प्यास से ज्यादा नहीं है, मेरे जद हसन की गुर्बत से ज्यादा नहीं है। ऐ मेरे बेटे, मुझे पानी पिला। पानी लेके इमाम जमाना खड़े, इमाम जमाना अपने हाथों से पानी पिलाने लगते हैं, या इमाम हसन अस्करी की चीख आती है। फरमाया, महदी पानी का प्याला पीछे कर, मुझे याद आ गई अपने करबला के प्यास से, जद की प्यास। हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम असरार इमामत हवाले करने के बाद इमाम हसन अस्करी की आंखें बंद होती हैं। इस लाश का सबसे बड़ी आज की रात की गुर्बत का जुमला ये है कि जनाजा घर में था, ना माँ ऊंचा रो सकती थी, ना बहनें ऊंचा रो सकती थी, ना बेटा रो सकता था। खामोश इसलिए बैठे रहे कहीं सिपाही घर में ना आ जाए, कहीं लश्कर घर में ना आ जाए। आखिर इमाम को गुस्ल मिल गया, इमाम को कफन मिल गया, जनाजा इमाम का तैयार हो गया। जालिम हाकिम ने हुकूमतों का ढेर वहां पर सिपाहियों का रश लगा दिया कि देखना है, क्योंकि मासूम का जनाजा सिवाय मासूम के कोई नहीं पढ़ाता। अब हमने देखना है कि इमाम हसन अस्करी का जनाजा कौन पढ़ाएगा। जो भी पढ़ाएगा इसका मतलब वो अगला इमाम होगा। अगर उस इमाम को पोशीदा रखा गया है तो जनाजा हसन अस्करी में इसके बेटे को कत्ल कर दिया जाएगा। ये 12वें के कत्ल की कोशिश के साथ तलवारें छुपा के इमाम हसन अस्करी का जनाजा पढ़ने के लिए आ गए। जनाजे की सफों में सारे ही कातिल छुपे हुए थे जिन्होंने तलवारें छुपाई हुई थी, और इस इंतजार में थे कौन आएगा जनाजा पढ़ाने के लिए। या इमाम का भाई जाफर मुसल्ले पे खड़ा होता है। जाफर का मुसल्ले पे खड़ा होना था। इनको तसल्ली हो गई कि हसन अस्करी का तो बेटा ही कोई नहीं था, हसन अस्करी का तो कोई औलाद ही नहीं थी, हसन अस्करी तो सिर्फ बेटियां छोड़ के गया है, अब तो कोई भी अगला इमाम नहीं है। ये जाफर नमाज के लिए खड़े होते हैं, या एक 5 साल का शहजादा रोता हुआ घर से निकलता है और जाफर को मुसल्ले से डालता, चाचा पीछे हटिए मैं जनाजा पढ़ाऊं। अल्लाह अकबर कह के मेरे वक्त का इमाम अपने बाबा का जनाजा शुरू करता है। जो ही जनाजा खत्म होता है, जालिम फौजी तलवारें लेके टूट पड़ते हैं कि इमाम को कत्ल करे। इमाम आंखों से ओझल हो जाते हैं। बाप का जनाजा तना है, चारों तरफ फौजियों का रश है, तलवारें निकली हुई हैं, लेकिन इमाम गैबत में चले गए, इमाम गायब हो गए। आज की रात फर्जंदे इमाम हसन अस्करी अपने आका और मौला से हाथ बांध के गुजारिश करना चाहता हूँ, मौला आप बाबे के लाशा पे थे, मौला आप बाबा के जनाजा पे थे, मौला फौजी आ गए,
مولا لشکر آ گیا، مولا سپاہی آ گئے، لیکن مولا آپ نے غیبت کو قبول کیا، آپ غائب ہو گئے۔ ہائے حسین کی 4 سال کی سکینہ جو بابے کے سینے کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی، جب قاتل نے امام حسین کو قتل کرنا چاہا۔ یہ ہے میرے امام کی غربت، یہ ہے یتیمی میرے ولی العصر کی۔ آج بھی میرا امام پردہ غیبت میں، آج بھی میرا امام لہو رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے دے مجھے اذن ظہور، تاکہ میں زمانے سے جا کے پوچھوں میری دادی کا قصور کیا تھا، میرے جد حسین کا قصور کیا تھا، میرے بابا حسن کا قصور کیا تھا، اور میرے 28 سال کے باپ کا قصور کیا تھا، جسے غربت کی حالت میں سامرا میں زہر دے کے شہید کیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القبر۔